السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں اور پلیز ویڈیو کو پورا واچ کیا کریں۔ ماں کے بغیر زندگی بالکل بھی آسان نہیں ہوتی۔ کیسی ہوتی ہے آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ میری امی کو اس دنیا سے گئے 8 سے 9 سال ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ آج میں خود بھی ماں ہوں، میرے 2 بیٹے ہیں، لیکن مجھے میری ماں کی یاد ویسے ہی آتی ہے۔ مجھے میری ماں کی ضرورت اتنی ہی ہے جتنی پہلے تھی۔ میری امی ایک کینسر پیشنٹ تھی۔ 3 سال تک وہ اپنی بیماری سے لڑتی رہی، لیکن آخر میں بیماری جیت گئی اور میری امی ہار گئی۔ امی کو کینسر ڈائیگنوز ہونے سے پہلے اکثر ابو کی طبیعت خراب رہتی تھی۔ میرے ابو کو گردوں میں پتھری کا مسئلہ تھا۔ اکثر جب میرے ابو کو درد ہوتی تو بہت زیادہ ہوتی کہ دیکھی نہیں جاتی۔ میں اس چیز کی اتنی ٹینشن لیتی، اتنا نیگیٹو سوچتی کہ اللہ نہ کرے اگر میرے ابو کو کبھی کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی، اور مہینوں تک یہ سوچ میرے دماغ سے نہیں جاتی تھی۔ امی کو کبھی کچھ نہیں ہوا تھا، ایون کہ بخار بھی نہیں۔ اگر کبھی کوئی تھوڑا بہت ہیلتھ ایشو ہوتا تو وہ گھر میں کام ہی کرتی رہتی، کبھی میڈیسن بھی نہیں لیتی تھی، خود ہی ٹھیک ہو جاتی تھی۔ تو امی کے بارے میں تو کبھی ایسا خیال آیا ہی نہیں کہ میری امی بھی ہمیں چھوڑ کے جا سکتی ہیں۔ جب مائیں چلی جاتی ہیں نا تو آپ زندگی جیتے نہیں ہیں، صرف زندگی کے دن گزارتے ہیں۔ جب امی تھی تو اسکول کالج سے جب گھر آتے تو واپسی کا سفر طے کرتے ہوئے یہی سوچتے کہ امی نے کھانا بنایا ہوگا، جا کے کھائیں گے اور سو جائیں گے۔ لیکن امی کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جب کالج سے گھر آتی تو واپسی کے سفر میں یہی سوچتی آتی کہ اتنا تھک گئی ہوں، گھر جا کے ابھی کھانا بنانا ہے، سب بھوکے ہوں گے، بنائیں گے تو کھائیں گے ورنہ بھوکے ہی رہیں گے۔ ماں تھی تو قسم سے بیمار ہونے کا بھی مزہ آتا تھا۔ کیا کھانا ہے بیٹا، کیا بناؤں تمہارے لیے، تمہاری اٹھو دوائی لے کے آؤں، پاس بیٹھی رہنا، فکر کرتے رہنا، پریشان ہوتے رہنا، اور آپ کا دل کرنا کہ کبھی ٹھیک ہی نہ ہو، بس ایسے بیمار ہی رہیں، کیونکہ جیسے ماں کیئر کرتی ہے کس کا دل کرے گا کہ وہ ٹھیک ہو۔ جب ماں چلی جاتی ہے تو آپ بیمار ہیں تو بیمار رہیں، کسی نے نہیں پوچھنا کہ کیسی ہے طبیعت، اٹھو تمہاری دوائی لے آئیں، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کسی کو کوئی ٹینشن نہیں۔ آپ نے خود ہی ہمت کرنی ہے، خود ہی اٹھنا ہے، خود ہی اپنے لیے کچھ بنانا ہے اور کھانا ہے، خود ہی اپنی فکر کرنی ہے، کیئر کرنی ہے۔ اور سچ میں اس ٹائم پہ خوف آتا ہے اور انسان دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے تو کبھی بیمار نہ کرنا، میری تو فکر کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ ماں ہوتی ہے تو لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے چغلی کرتے ہیں، آپ سے حسد کرتے ہیں، آپ کے منہ پہ بات کرنے سے خوف کھائیں گے کہ اس کی ماں ہے، یہ ہمارا منہ پکڑے گی۔ جب مائیں چلی جاتی ہیں تو پھر ہر بندے کا ڈر خوف ختم ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کا رشتہ دار، آپ کا ہمسایہ، سوسائٹی میں سے سب لوگ آپ کے منہ کے اوپر آپ کی برائیاں کریں گے، آپ کو برا بھلا کہیں گے، اور آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہ ان کو کیسے جواب دینا ہے، ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ آپ کے پاس رونے کے سوا اور کوئی آسرا نہیں ہوتا۔ آپ ہر طرف اپنی ماں کو ڈھونڈتے ہیں، لیکن وہ بہت دور جا چکی ہوتی ہے۔ اس ٹائم پہ ماں کی بہت قدر ہوتی ہے، بہت یاد آتی ہے شدت سے۔ امی کی ڈیتھ کے بعد تقریباً 3 سال بعد میری شادی ہو گئی۔ جب شادی ہو بیٹیوں کی تو مائیں کتنی فکر کرتی ہیں کہ یہ بھی لینا ہے، وہ چیز بھی لینی ہے، اور بیٹیوں کے اتنی خواہشات ہوتی ہیں کہ مجھے ایسا تیار ہونا ہے، مجھے ایسے کپڑے لینے ہیں، مجھے ایسا لہنگا لینا ہے، مجھے یہ بھی لینا ہے، مجھے وہ بھی لینا ہے۔ الحمدللہ میرے ابو بہت ہی اچھے، بہت ہی سپورٹیو اور خیال رکھنے والے ہیں، لیکن پھر بھی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان اپنے ابو سے بھی شیئر نہیں کر سکتا، اسپیشلی شادیوں میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم صرف ماؤں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ماما مجھے یہ لینا ہے، مجھے وہ لینا ہے۔ باپ سے ذرا ہچکچاہٹ ہوتی ہے۔ مجھے اپنی شادی میں بہت سی ٹینشنز تھی۔ سب سے مین ٹینشن تو یہی تھی کہ مجھے بہت اچھا لہنگا لینا ہے، مجھے بہت اچھا تیار ہونا ہے،
اور خود ہی سب کچھ کرنا تھا تو بہت مشکلات آئیں۔ اس ٹائم پہ مجھے شدت سے اپنی ماں کی یاد آئی کہ امی ہوتی تو مجھے ایسا اتنی پریشانیوں سے نہ گزرنا پڑتا، اس امی سے کہہ دیتی تو وہ خود ہی سب کچھ ہینڈل کر لیتی۔ شادی کے بعد جب میرا پہلا بیٹا پیدا ہوا تو ڈلیوری کے بعد مجھے میری ماں کی سب سے پہلے میری ماں کی یاد آئی کہ امی ہوتی تو اس مشکل وقت میں میرے پاس ہوتی، میری کتنا خیال رکھتی، کتنی فکر کرتی اور کتنا خوش ہوتی۔ پھر جب چلا نہا کے 40 دن پورے کر کے میں اپنے مائکے واپس آئی تو بس میں بیٹھے بھی میرے دماغ میں بس یہی چیز چل رہی تھی کہ امی ہوتی تو کیسے استقبال کرتی، کتنا خوش ہوتی۔ آج گلی میں بیٹھ کے میرا انتظار کر رہی ہوتی کہ میری بیٹی آ رہی ہے، سب کو بتاتی فون کر کے کہ ارم آ رہی ہے۔ شادی کے 4 سال بعد میں یہاں کرائے پہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہوں۔ 4 سال میں اپنے سسرال میں رہی۔ یہاں پہ جب میں آئی تو الحمدللہ میرے 3 بھائی ہیں۔ میرا سب سے چھوٹا بھائی ارسلان جب وہ ہمارے گھر یہاں پہ آتا ہے اور میں اپنے بچوں کی فکر کرتی ہوں کہ یہ کھا لو وہ کھا لو، تم لوگ کھانا نہیں کھاتے، یا کسی بھی طرح ان کی فکر کرتی ہوں تو وہ دیکھ کے اکثر یہ بات کرتا ہے کہ آپ ارم ہماری بھی ماں ہوتی تو ہمیں ایسا ہی کرتی، میری امی ہوتی تو میری کتنی فکر کرتی، میری ہر چیز کا دھیان رکھتی، کہتی ارسلان یہ کھا لو وہ کھا لو، تم اب اپنے بچوں کی زیادہ فکر کرتی ہو، ہماری فکر نہیں کرتی۔ اس کی یہ باتیں دل چیر دیتی ہیں، آنکھیں نم کر دیتی ہیں۔ حالانکہ ہم تینوں بہنوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اپنے بھائیوں کی اچھی پرورش کرنے میں اور ان کا اچھے سے خیال رکھنے میں، لیکن پھر بھی ہم ماں کی کمی کو پورا نہیں کر سکیں۔ اس معاملے میں ہم فیل ہو گئے۔ ماں کی ضرورت زندگی کے ہر حصے میں ہوتی ہے، آپ چاہے 5 سال کے ہیں، 10 سال کے ہیں، 30 سال کے ہیں یا 40 سال کے ہیں، عمر کے ہر حصے میں ماں باپ کی ضرورت شدت سے ہوتی ہے۔ جب یہ نعمتیں پاس ہوتی ہیں تو ہمیں کوئی ان کی قدر نہیں ہوتی، ہم بڑی ناشکری کرتے ہیں، بدتمیزیاں بھی کرتے ہیں، ہم کوئی احساس کوئی خیال نہیں کرتے۔ جب میری امی تھی تو ویسے تو وہ کبھی کام نہیں بتاتی تھی، لیکن اکثر وہ کہتی تھی کہ لوگوں کی بیٹیاں پڑھتی بھی ہیں، کام بھی کرتی ہیں، تم لوگوں کو کوئی ماں کی فکر نہیں ہے۔ یقین مانیں اس ٹائم پہ کان پہ جوں بھی نہیں رینگتی تھی اور اس بات کا کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن آج جب ہم دوسروں کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں، دوسروں کے گھروں میں جا کے سب کا خیال رکھ رہی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی کوئی خوش نہیں ہوتا، تو اس ٹائم پہ احساس ہوتا ہے کہ کاش یہ تھوڑی احساس اپنی ماں کا بھی کیا ہوتا، اپنی ماں کو بھی تھوڑا سکھ دیا ہوتا تو آج یہ پچھتاوا نہ ہوتا۔ یہ ایسی نعمتیں ہیں جن کا احساس، جن کی قدر ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ہوتی ہے۔ جب ہم اس محرومی سے گزرتے ہیں تو پھر بڑی قدر ہوتی ہے کہ اللہ پھر دعائیں مانگتے ہیں کہ ایک دفعہ کاش وہ وقت واپس آ جائے، ہم ایسا کریں گے، ہم ویسا کریں گے، لیکن گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ میں سب سے یہی اپیل کروں گی جن کے سر پہ ماؤں کا سایہ سلامت ہے تو پلیز ان کی قدر کریں، جتنا ہو سکتا ہے ان کا احساس کریں، ان کا خیال رکھیں اور ان کے ساتھ بدتمیزیاں نہ کریں، کیونکہ ٹائم گزر جانے کے بعد صرف پچھتاوے رہ جاتے ہیں اور پھر ان پچھتاووں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ قدر کیجیے اپنی ماؤں کی، اپنے باپ کی، ان کے بغیر زندگی بہت مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل۔ میں اگر چاہوں بھی نا اچھے سے ایکسپلین کرنا تو نہیں کر پاؤں گی، آپ امیجن بھی کریں گے تو تکلیف ہوگی، اس چیز کو امیجن کرنے میں بھی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ کبھی ماں باپ کے بغیر زندگی گزارنی پڑے تو کیسی ہوگی۔ اور جن کے سروں پہ ماں کا سایہ نہیں ہے، اللہ پاک ان کو صبر دے اور انہیں جو ہے وہ پنجابی میں ہے نا کہاوت کہ تتیاں ہواواں تو بھی محفوظ رکھے۔ امید کرتی ہوں کہ میری یہ ساری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی اچھے سے، اور اگر آپ کو میرا یہ ٹاپک پسند آیا ہے تو پلیز مجھے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ سب لوگ پلیز پیاری مریم کے بچوں کے لیے ضرور دعا کیجیے گا، پیاری مریم کے لیے بھی اور اس کے بچوں کے لیے بھی، کیونکہ وہ بچے بیچارے اس دنیا میں آئے ہیں اور اپنی ماں کی محبت اور شفقت سے محروم ہو گئے ہیں۔ اللہ پاک ان کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور زندگی میں کبھی بھی انہیں کوئی پریشانی، کوئی مشکل
مشکل نہ آئے اور ان کے سر پہ ان کے باپ کا سایہ ہمیشہ سلامت رہے۔ اور پیاری مریم کے لیے بھی اللہ پاک آسانیاں پیدا کرے، اس کا اگلا سفر بہت آسان ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اچھے لوگ اس دنیا سے بہت جلدی چلے جاتے ہیں، وہ اچھی ہی تھی تو سب لوگ اسے اتنے اچھے الفاظ میں یاد کر رہے ہیں۔ اللہ پاک سب کے بچوں کے سروں پہ ان کی ماؤں کا سایہ ہمیشہ سلامت رکھے۔ میرا آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا پلیز کمنٹ سیکشن میں میری حوصلہ افزائی لازمی کیا کریں، کمنٹ میں مجھے لازمی بتایا کریں کہ آپ کو میرا کنٹینٹ کیسا لگتا ہے، پسند آتا ہے یا نہیں آتا، یا کہیں آپ کو کوئی کمی لگتی ہے تو پلیز مجھے ضرور بتایا کریں، کمنٹس لازمی کیا کریں، اور تاکہ میں اپنے کنٹینٹ میں مزید امپروومنٹ لے کے آؤں۔ اچھا جی، یہاں پہ آ جاتے ہیں اپنی ڈیلی روٹین کی طرف۔ دودھ میں نے سارے ڈرائی فروٹس وغیرہ ڈال کے اس کو اچھے سے بوائل کر لیا ہے۔ یہ میں اپنے بچوں کو بھی دیتی ہوں اور خود بھی ہم لوگ پیتے ہیں، کافی افیکٹو ہوتا ہے۔ بچے ویسے ڈرائی فروٹ نہیں کھاتے تو اس طرح سے کچھ تو اثر دودھ میں چلا جاتا ہے، اور یہ کافی افیکٹو ہے، سردی سے محفوظ بھی رکھتا ہے بچوں کو۔ یہاں جی شام کا کھانا میں بنا رہی ہوں، سلاد کاٹی ہے، ساتھ میں نے دھنیے اور ہری مرچ کی چٹنی کوٹ لی ہے، اور ارحان کے لیے پانی بوائل کر کے میں رکھتی ہوں کیونکہ اس کو خسرہ ہو گیا ہے، میں نے بتایا اپنی پرانی ویڈیو میں۔ انشاءاللہ کل جی نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔